ناظرین آداب، منصف ٹیم میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہیڈ لائنز اردو۔ سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں سرخیوں پر۔ سرخیوں کو پیش کرنے میں تعاون کیا ہے ڈاکٹر آرتھو آئل کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر آرتھو کیپسولز ساتھ لینا نہ بھولیں۔ ایران کے سپریم لیڈر کی شہادت کے بعد ملک بھر میں احتجاج، چوکسی برتنے کا ریاستوں کو وزارت داخلہ نے دیا حکم۔ لکھنؤ میں شیعہ و سنی کمیونٹیز کی مشترکہ ریلی، ایران کے سپریم لیڈر کی موت پر بڑے پیمانے پر احتجاج۔ جو حملوں کی شدت کو ظاہر کرتی ہے، اس واقعے نے سرحدی کشیدگی میں اضافہ کر دیا اور خطے میں وسیع تر تنازع کے خدشات بڑھا دیے ہیں۔ وزیراعظم مودی نے اسرائیل اور یو اے ای کے سربراہان سے ٹیلی فون پر کی بات، خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیے جانے کی اطلاع۔ ٹرمپ نے ایران پر حملے جاری رکھنے کی دی دھمکی، امریکی فوجیوں کی ہلاکت کی تصدیق، مزید جانی نقصان کا بھی ظاہر کیا خدشہ۔ اب خبریں تفصیل سے۔ افغانستان کی طالبان قیادت والی وزارت دفاع نے دعویٰ کیا ہے کہ اس کی فضائیہ نے پاکستان کے نور خاں بیس پر حملہ کیا ہے۔ افغانستان کی وزارت دفاع نے دعویٰ کیا ہے کہ اس کی فضائیہ نے پاکستان میں متعدد اہم فوجی تنصیبات اور کمانڈر سینٹرز کو نشانہ بنایا۔ طالبان حکام کے مطابق یہ کارروائی سرحدی سیکورٹی کے معاملے پر کی گئی، تاہم پاکستان کی جانب سے اس دعوے کی فوری تصدیق نہیں ہوئی۔ لبنان کے دارالحکومت بیروت میں اسرائیلی لڑاکا ہوائی جہازوں نے بمباری کی۔ بتایا گیا ہے کہ اس حملے چند گھنٹے قبل حزب اللہ نے شمالی اسرائیل میں حائفہ کے قریب ایک فوجی اڈے پر راکٹ اور ڈرون حملہ کیا تھا۔ حزب اللہ نے کہا کہ یہ کارروائی ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی کی ہلاکت کے جواب میں، لبنان اور اس کے عوام کے دفاع کے لیے اور اسرائیل کی مسلسل جارحیت کے جواب میں کی گئی۔ لبنان اور اسرائیل کے درمیان کشیدگی میں اضافے کے ساتھ ہی خطے میں حالات مزید نازک ہو گئے ہیں۔ بیروت میں موجود میڈیا نمائندوں نے کئی زوردار دھماکوں کی آوازیں سنی۔ وزیراعظم نریندر مودی نے اسرائیل کے وزیر اعظم نیتن یاہو سے ٹیلی فون پر بات کی۔ پی ایم مودی نے متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ محمد بن زائد ال نہیان سے بھی فون پر بات کی ہے۔ بتایا گیا ہے کہ پی ایم مودی نے دونوں ممالک کے سربراہان سے علیحدہ ٹیلی فونک گفتگو میں خطے کی موجودہ صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ وزیر اعظم نے ہندوستان کے خدشات سے آگاہ کرتے ہوئے کہا کہ شہریوں کی حفاظت اولین ترجیح ہونی چاہیے اور خطے میں جنگ بندی کی فوری ضرورت ہے۔ پی ایم مودی نے یو اے ای میں ہندوستانیوں کی حفاظت کرنے پر صدر شیخ محمد بن زاید کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ ہندوستان خطے میں امن، استحکام اور تناؤ میں کمی کی حمایت کرتا ہے۔ وزیر اعظم نے یو اے ای پر حالیہ حملوں کی سخت مذمت کرتے ہوئے متاثرین کے لیے تعزیت کا اظہار بھی کیا۔ اسرائیل اور ایران کے درمیان کشیدگی کا اثر بین الاقوامی فضائی سفر پر پڑا ہے۔ دہلی میں اندرا گاندھی انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر کئی مسافر پھنس گئے ہیں اور درجنوں پروازیں منسوخ ہو گئی ہیں۔ اتوار کو کم از کم 100 انٹرنیشنل فلائٹس منسوخ کی گئیں۔ مغرب کی جانب جانے والی پروازیں مسلسل دوسرے دن متاثر ہوئیں، جبکہ فضائی حدود میں رکاوٹ کی وجہ سے کئی گھریلو پروازیں بھی تاخیر کا شکار ہوئیں۔ اس کے باوجود سفر کے لیے مسافروں کی بڑی تعداد ایئرپورٹ پر موجود تھی۔ اور سعودی ایئر لائنس کی ساری فلائٹ جو تھیں وہ نارمل ٹائم پہ فنکشنل تھی۔ دے ور ناٹ ڈیلیڈ اینڈ دے ور ناٹ کینسلڈ، اینڈ وی آر ویری ہیپی کہ سعودی ایئر لائنس نے اپنے پلگرمس کا پورا خیال رکھا ہے اور سعودی نے اپنی ایئر اسپیس ابھی بند نہیں کی ہے۔ ایز ہمیں جو انفارمیشن ہے، جو ہمیں نیوز سے اپڈیٹ ملا ہے، وہ ہمیں یہی ہے، اور فی الحال ہمارا جو شیڈیول ہے ہماری آن ٹائم ہے فلائٹ۔ بالکل حالات اوبویسلی مائی پیرنٹس آر گوئنگ، سو ابھی ڈر تو ہے ڈیفینیٹلی، بٹ انشاءاللہ جب خدا نے بلایا ہے تو حفاظت بھی وہی کرے گا۔ سو وی آر ہوپ فل کہ سب اچھا ہو، آن ٹائم ہے۔ سو ہمیں جو ابھی تک کی انفارمیشن ہے، دا فلائٹ از آن ٹائم اینڈ دیٹس دا بیسٹ پارٹ۔ ہوپ فلی سب اچھا رہے اینڈ دے ریچ آن ٹائم رہے۔
ابھی ہم مکہ جا رہے ہیں جی عمرہ کرنے. جی جی حالات تو بہت خراب بس حالات تو بہت خراب ہیں لیکن ہمارا نمبر آ ہی گیا تو ہم نے اس لیے جی جی نہیں بہت پہلے اپلائی کیا تھا جی جب تو سب نارمل تھا. وی آر ہیپی اینڈ It's a very upsetting news. It's very upsetting to know that he was a supreme leader, he was an advocate, he was an advisor, and he was, most of all, above all, he was a protector of Islam. He was giving good directions, and he was leader, and he was not bowing down before anyone else. That's a very big thing. And till the time that he died, he did not bow down before anyone, and he was not afraid. That's a very big thing, and that gives us courage that we're not supposed to bow down to any condition or any circumstances. Only before Allah is where we should bow down, that's all. مطاف ٹور میرا ایجنسی ہے. میں لوگوں کو مکہ مدینہ جد بھیجتا ہوں لیکن ابھی جو یہ مڈل ایسٹ میں جو وار چل رہا ہے اس کی وجہ سے فلائٹیں جو کینسل ہو رہی ہے اس کو لے کر ہمیں بہت پرابلم ہو رہی ہے. ایک سعودی ایئر لائنس ہے جو کوآپریٹ کر رہی ہے اور اس سے ہمارے پیسنجر جا رہے ہیں. اس کے علاوہ انڈیگو, ایئر انڈیا اور دوسری ادر جتنی ایئر لائنس ہیں ان کا کوئی کوآپریٹ نہیں ہے. ہمارے بہت سے بندے, بہت سے جانے والے جو لوگ ہیں وہ پریشان حال ہیں. دلی ایئرپورٹ پہ بھی, ممبئی ایئرپورٹ پہ بھی. آگے کیا ان کا پروگرام ہے ابھی ہم کو دیا بھی نہیں جا رہا ہے کہ وہ کب ریشیڈول ہوں گی اور کس طرح کا آگے کا پروگرام ہوگا. 28 تاریخ سے ڈیمیج ہے لیکن سعودی ایئر لائنس اپنے ٹائم سے جا رہی ہے. ہاں بہت ڈر ہے, بہت گھبرائے ہوئے ہیں, ان کے پریجن بھی گھبرائے ہوئے ہیں. یہ لوگ عمرہ پہ جا رہے ہیں, وہاں عبادت کرنے کے لیے جاتے ہیں لیکن ایک ڈر کا ماحول ہے. اچانک سے یہ جو ماحول خراب ہو گیا ہے اس کو لے کر. سری نگر میں آج سخت پابندیاں عائد کی گئی ہیں اور احتیاطی تدابیر کے طور پر لال چوک سے گھنٹہ گھر تک کے علاقے کو سیل کر دیا گیا. کل ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنہ ای کی ہلاکت کے بعد ملکی احتجاج کے پیش نظر یہ اقدام کیا گیا ہے. کشمیر کے علاقوں میں احتجاج کے پیش نظر سخت پابندیاں عائد کر دی گئی ہیں. جموں کشمیر پولیس نے اس پابندی کا اعلان کیا ہے. حکام نے بتایا کہ قانون و نظم قائم رکھنا اور کسی ناخوشگوار واقعے سے بچنا اس کا مقصد ہے کیونکہ وادی کے کئی علاقوں سے احتجاج کی اطلاعات موصول ہوئی ہیں. سری نگر میں موبائل اور انٹرنیٹ خدمات محدود کر دی گئی ہیں. حکام کا کہنا ہے کہ یہ اقدامات ممکنہ احتجاج اور ہنگاموں سے بچاؤ کے لیے کیے گئے ہیں جبکہ شٹ ڈاؤن کال کے بعد تمام امتحانات ملتوی کر دیے گئے ہیں. کشمیر بھر کے اسکول, کالج اور یونیورسٹیاں 2 دن کے لیے بند رہیں گی. ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ سید علی خامنہ ای کی مبینہ موت کے بعد ملک بھر میں احتجاج جاری ہے. دہلی میں کربلا, جورباغ اور دیگر شہروں میں احتجاجی مظاہرے ہوئے. مظاہرین نے سڑکوں پر نکل کر اپنا غم و غصہ ظاہر کیا. کانپور میں بلیک ڈے منانے کے لیے موم بتی مارچ کا انعقاد کیا گیا. اسی طرح ملک کے دوسرے شہروں میں بھی بڑے پیمانے پر مظاہرے ہوئے. ایسے حالات کے چلتے وزارت داخلہ نے ریاستوں کو خبردار کیا ہے. ممکنہ تشدد اور ہنگامی مظاہروں کے پیش نظر سخت نگرانی کرنے کا حکم دیا گیا ہے. وزارت داخلہ کے مطابق ایران کی حمایت یا مخالفت کرنے والے افراد کی جانب سے احتجاجی مظاہرے ہو سکتے ہیں اور ان کے ممکنہ اہداف سفارت خانے اور سیاحتی مقامات ہو سکتے ہیں. ہزاروں افراد نے امریکہ اور اسرائیل کی ایران کے خلاف مشترکہ فوجی کارروائیوں کے خلاف ملک کے مختلف حصوں میں سڑکوں پر نکل کر شدید رد عمل ظاہر کیا اور اب تک شہریوں کی طرف سے مظاہرے پرامن رہے ہیں. ہمارے لیے تو یہ بہت زیادہ غم کا ماحول ہے کیونکہ ہمارا سربراہ ہمارے سر سے اٹھ چکا ہے. جیسے رمضان کے مہینے میں مولا علی کی شہادت ہو گئی تھی اسی طریقے سے آج کا یہ اتنا بڑا دن ہے کہ آج ہمارے سر سے ہمارے والد کے برابر ایک شخصیت کا سایہ اٹھ چکا ہے جن کے بھروسے میں آج ہم سب تھے کہ اگر کسی بھی قوم میں, کسی بھی ملک میں اگر کبھی مسلمانوں کو کوئی تکلیف آئے تو وہ ایسی ایک شخصیت تھی جو ہمارے لیے ہمیشہ کھڑی تھی. Candle March happened in terms of the solidarity that one particular thing, one particular event that has happened has bind us together, and I believe that this symbol of unity has been long pending because today we have gathered here to symbolize that yes, our leader has gone, the leader of the Ummah has gone, but we are here to cry, to mourn for those 148 girls
who have been killed when America bombed elementary school. ان مظلوموں کا ساتھ دینے کے لیے وہ اٹھے. انہوں نے ایسی جسے دنیا سپر پاور کہتی ہے ان سے مقابلہ کیا, اور چاہتے تو خامنہئی صاحب بھی رہبر معظم بھی ان ظالم حکومتوں کی بیعت کر کے عالی شان بہترین زندگی بسر کر سکتے تھے, لیکن نہیں, انہوں نے بتایا کہ نہیں, ہماری ذمہ داری ہے کہ مظلوم کا ساتھ دینا, چاہے وہ طاقتور ہو چاہے کمزور ہو. احتجاج تو پوری دنیا میں ہو رہا ہے, کیونکہ آپ جان رہے ہو کہ اتنا بڑا حادثہ ہو گیا, ہماری کمیونٹی کے لیے نہیں, شیعت کے لیے نہیں, بلکہ پورے عالم اسلام کے لیے, پورے عالم انسانیت کے لیے. اتنا بڑا رہبر, اتنا بڑا ہادی, جس نے کبھی بھی اس بات کو نہیں کہا کہ ہم شیعہ ہیں, بلکہ اس بات کو کہا کہ ہم پہلے انسان ہیں. فلسطین میں ان بھوکے بچوں کو پہلے کھانا پرووائڈ کرایا, اور جو مدد ہو سکتی تھی ان کو میڈیکل جتنی بھی ہو سکتی تھی انہوں نے وہ کیا. اور ان کا درس یہی تھا, ان کا پیغام یہی تھا کہ انسانیت سب سے بلند چیز ہے. اگر انسانیت کو تو نے مانا ہوتا, مانو سیوا کی, تو آپ بہت بلند ہو سکتے ہو. ہم انڈین یونین مسلم لیگ کے صوبائی نائب صدر ہیں. حاجی اشتیاق احمد انصاری نظامی ہمارا نام ہے, اور ہم آیت اللہ خامنہئی صاحب کی جو آج شہادت ہوئی ہے اس سلسلے میں ایک اتحاد کی علامت بن کر کے آئے ہیں, اور ایک پیغام دینا چاہتے ہیں. نہ گھبراؤ مسلمانوں, خدا کی شان باقی ہے, ابھی اسلام زندہ ہے, ابھی قرآن باقی ہے. وہ کافر کیا سمجھتے ہیں جو اپنے دل میں ہنستے ہیں, ابھی تو کربلا کا آخری میدان باقی ہے. ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنہئی کی موت کے بعد لکھنؤ میں بڑے پیمانے پر احتجاجی مظاہرہ ہوا ہے. شیعہ اور سنی کمیونٹیز نے مشترکہ طور پر ریلی نکالی اور نعرے تکبیر بلند کیا. رومی دروازہ اور بڑا امام باڑہ کے ساتھ ساتھ لکھنؤ شہر کے مختلف حصوں میں مرد و خواتین نے سڑکوں پر نکل کر مظاہرے کیے اور غم و غصے کا اظہار کیا. یہ مظاہرے ایران کی حمایت اور امریکہ و اسرائیل کی پالیسیوں کے خلاف تھے. ہر فرقے سے شہریوں کی بڑی تعداد نے ان مظاہروں میں شرکت کی, یہاں تک کہ اہل حدیث اور دیگر کمیونٹیز بھی اس مظاہرے میں شامل تھے. پوری طریقے سے سعودی حکومت کے خلاف, امریکہ اور اسرائیل کے خلاف, یو اے ای کے خلاف ہم صدائے احتجاج بلند کرنے آئے ہیں, اور پوری طریقے سے بھرپور طریقے سے ہم صدائے احتجاج بلند کر رہے ہیں. اور ہم پوری طریقے سے اسرائیل کے اور امریکہ کے خلاف اپنا وروध پردرشن کرنے کے لیے آئے ہیں, اور بھرپور طریقے سے یہ پردرشن پوری طریقے سے جاری رہے گا. دیکھیے, پورا دیش پوری طریقے سے آیت اللہ خامنہئی صاحب کو یاد کر رہا ہے, اور خامنہئی صاحب نے جس طریقے سے شہادت دی ہے, خامنہئی صاحب نے کہا کہ یہ جسم کچھ نہیں ہے, یہ جسم آج نہیں تو کل زمانے کو جسم کو فنا ہونا ہے. مگر خامنہئی صاحب نے اپنا سر جھکایا نہیں, سر کٹانا گوارا کیا, شہادت کا جام نوش کرنا گوارا کیا, مگر خامنہئی صاحب نے سر جھکایا نہیں. انہوں نے اپنی پوری زندگی جو ہے وہ ظالموں کے خلاف جہاد میں بسر کر دی ہے, اور غزہ میں, فلسطین میں جو اسرائیل امریکہ ظلم کر رہے ہیں, وہاں ایک بھی شیعہ نہیں ہے, وہاں سب سنی حضرات ہیں, اور سارے سنیوں کی حمایت میں انہی نے اتنا بڑا جہاد چھیڑا تھا. اور آج جو ان کی جان گئی ہے, جو شہید ہوئے ہیں, وہ اسی غزہ کی حمایت کی وجہ سے, فلسطین کی حمایت کی وجہ سے ان کو شہید کیا گیا ہے. آج بھی غلام بن جاتے سعودی عرب کی طرح سے, آج بھی غلام بن جاتے وہ قطر اور دوسرے ملکوں کی طرح سے, تو آج بھی وہ زندہ ہوتے اور عیش و آرام کی زندگی بسر کر رہے ہوتے. لیکن ان کو جو مارا گیا ہے اس لیے کہ وہ امریکہ کے سامنے جھکنے پر تیار نہیں تھے, اسرائیل کے سامنے جھکنے پر تیار نہیں تھے. یہ اکیلے انسان تھا جو سپر پاور سے ٹکرا رہا تھا. اور خامنہئی صاحب کے ساتھ جس طرح کا ویوہار کیا گیا کہ انہوں نے گھٹنے نہیں ٹیکے, نہیں تو ہم لوگوں نے بہت بڑے بڑے لوگوں کو دیکھا ہے جو گھٹنے ٹیک دیتے ہیں. انہوں نے لڑائی لڑی ہے انسانیت کی, مانوتا کی, اور ہم سب لوگ یہاں پر آج لکھنؤ میں لاکھوں لوگ ہیں, پورے وشو میں لوگ ان کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں, جگہ جگہ پروٹیسٹ ہو رہے ہیں, اور یہ دکھاتا ہے کہ ہر ایک ویکتی کے اندر وہ زندہ ہے. اور بھارت کی گورنمنٹ یہ بتائے کہ وہ کس کی طرف کھڑی ہے, پردھان منتری بتائیں کہ وہ کس کی طرف کھڑے ہیں. یہاں پر ہم لوگ صرف ماتم میں سملت ہو کر کے سندیش دینے آئے تھے کہ وہ کسی ایک کمیونٹی کے لیڈر نہیں تھے, وہ سب کے لیڈر تھے. یہاں پر ہر ورگ, ہر جاتی, ہر مذہب کے لوگ کھڑے ہیں. تو یہ ان کی لوکپریتا تھی, ان کے وچاروں کی لوکپریتا تھی, ان کی نیائے پسندگی تھی. اور ہم سب لوگوں نے جب سے صبح سے خبر سنی, ایک دکھ کا ماحول ہے یہاں پر. آپ دیکھیے چھوٹی چھوٹی بچیاں ہیں, مہلائیں ہیں, رو رہی ہیں.
تو ظاہر سی بات ہے کہ ان کے جو آنسو ہیں وہ بیکار نہیں جائیں گے، اور ہر ایک آنسو حکومت کے لیے خطرہ ہوتا ہے. تو یہ جو اس طرح کے تاناشاہی لوگ ہیں ان کو یہ سمجھنا پڑے گا، اور امریکہ جس طرح کی ظلم اور زیادتی کر رہا ہے یہ بالکل ناقابل برداشت ہے. اتر پردیش پولیس کے اعلیٰ افسران نے لکھنؤ میں سڑکوں پر مارچ کیا. بتایا گیا کہ ہولی تہوار اور رمضان کے پیش نظر عوام میں امن و امان کو یقینی بنانے کے لیے یہ قدم اٹھایا گیا. لکھنؤ میں اے ڈی سی پی سینٹرل جتیندر کمار دوبے کی قیادت میں حضرت گنج علاقے میں پولیس نے فوٹ مارچ کیا. سیتاپور میں آئی جی پی کرن ایس اور ڈی ایم ڈاکٹر راجا گنپتی آر کی نگرانی میں پولیس نے فوٹ مارچ کا انعقاد کیا. جیسا کہ آپ جان ہی رہے ہیں کہ ہولی کا تہوار سے نکٹ ہے. ہولی کے تہوار کے دشکت لوگوں کے اندر سرکشاتمک بھاونا ڈیولپ کرنے کے لیے، اس کے علاوہ جو سرکشت مارکیٹنگ کے لیے جو ہماری ٹیم ہے پوری، اے سی پی حضرت گنج اے ڈی سی پی ٹریفک صاحب ہیں، اس کے ساتھ ساتھ اے سی پی ٹریفک حضرت گنج کوتوالی انسپیکٹر اور پوری ٹیم یہاں پر پیدل گشت کر رہی ہے، اور اس امید کے ساتھ کہ یہ تہوار ہولی کا تہوار سکوشل سمپن ہوگا. دیکھیے جو بھی گھٹنا کرم ہے، گھٹنا کرم پر سنویدنشیل اور سترک درشٹی بنی ہوئی ہے، اور اسی کے کرم میں تہوار بھی ہے. سامنے عید کا بھی تہوار ہے اور رمضان بھی چل رہا ہے، تو پوری ٹیم اس معاملے میں سترک. دیکھیے جو آگمی تیوہار ہولی اور رمضان کے درشٹیگت آج کمشنر سر کے نردیشن میں اور پولیس اپایکت دکشنی کے نردیشن میں ساؤتھ زون میں لگ بھگ ہم مہیموں سے شروع کرتے ہوئے پورا گوسائی گنج قصبے، انسل اور پی جی آئی اور موہن لال گنج اور نگوہا، بجنور، بنترا اور سروج نگر، کرشنا نگر سبھی تانا کرتے ہوئے لگ بھگ ہم نے 16 4 ویلر اور 15 2 ویلر پی آر وی یہ سب لیتے ہوئے ایک بڑا سا روٹ مارچ کیا گیا ہے اور فلیگ مارچ کیا گیا ہے، کہ تاکہ کوئی سبھی اپنا اپنا کھیتر میں سترک رہے اور کوئی سڑک درگھٹنا نہ ہو اور کوئی انیہ گھٹنا نہ ہو. نہیں، سب کچھ سرکشت رہے، اور سڑک میں جب نکلتے ہوئے تو چاروں طرف دیکھتے ہوئے، اور جب رنگ سے کھیلتا ہے کوئی چھیڑ چھاڑ نہ ہو. تو باقی ہم نے پیس کمیٹی میٹنگ بھی رکھے ہے، اس میں بھی ہم نے سبھی آیوجک کو نردیش دیا گیا ہے کہ کیسے کیسے ہولیکا دہن بھی ہونا ہے. ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنہئی کے قتل پر آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کے سیکرٹری امرین محفوظ رحمانی نے شدید رد عمل ظاہر کیا. رحمانی نے کہا کہ امریکہ اور اسرائیل کی جارحیت عالمی امن کے لیے سنگین سوال کھڑا کرتی ہے. انہوں نے کہا کہ ایسے اقدامات کی کھلے عام مذمت ہونی چاہیے اور دنیا جنگ نہیں بلکہ امن چاہتی ہے. دیکھیے، یہ سلسلہ حق اور باطل کی آویزش کا اور حق اور باطل کے تصادم کا ہمیشہ جاری رہا ہے اور ہمیشہ جاری رہے گا. ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولہبی. تو ایک سلسلہ چلا ہے، چل رہا ہے اور چلے گا. لیکن سوال یہ ہے کہ ہم اپنی حفاظت، اپنوں کی حفاظت، اپنے ملکوں کی حفاظت کس طرح کر سکتے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں کہ لوگ جہاں موقع ملتا ہے نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں. اور اقبال نے کہا تھا، ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات. اگر ہم کمزوری کے راستے پر جائیں گے اور بزدلی کی راہ اختیار کریں گے، اس کا نتیجہ برا نکلے گا. ہاں، بہادری کی راہ پہ جائیں گے اور مضبوطی کے راستے کو اختیار کریں گے تو اس میں ہمارے لیے مستقبل تابناک ہے اور روشن ہے. دیکھیے، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے خبردار کیا کہ ایران کے خلاف فوجی کارروائیاں جاری رہیں گی اور وہ 3 امریکی فوجیوں کی ہلاکت کا بدلہ ضرور لیں گے. صدر ٹرمپ نے کہا کہ واشنگٹن کے تمام مقاصد حاصل ہونے تک حملے جاری رہیں گے اور کشیدگی کے دوران مزید جانی نقصان کا امکان ہے. امریکی حکام نے تصدیق کی کہ ایران پر حالیہ حملوں میں 3 امریکی فوجی ہلاک ہوئے ہیں. صدر ٹرمپ نے ایران کو خبردار کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ اپنی افواج اور قومی مفادات کے تحفظ کے لیے کسی بھی حد تک جائے گا. 36 hours, the United States and its partners have launched Operation Epic Fury, one of the largest, most complex, most overwhelming military offensives the world has ever seen. Nobody's seen anything like it.
We have hit hundreds of targets in Iran, including برطانیہ، فرانس اور جرمنی نے کہا ہے کہ وہ امریکہ اور دیگر شراکت کے ساتھ مل کر ایران کے جوابی حملوں کو روکنے کے لیے تیار ہے۔ برطانوی وزیر اعظم، فرانسی صدر اور جرمن چانسلر نے ایک مشترکہ بیان جاری کیا جس میں کہا گیا ہے کہ وہ ایران کے لاپرواہ حملوں سے سخت صدمے میں ہیں جو خطے میں ان کے اہلکاروں اور شہریوں کے لیے خطرہ بن رہے ہیں۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ وہ اپنے اور اپنے اتحادیوں کے مفادات کے تحفظ کے لیے ضروری اور مناسب دفاعی اقدامات کے ذریعے ایران کی میزائل اور ڈرون صلاحیت کو ختم کرنے کے لیے اقدامات کریں گے اور اس سلسلے میں امریکہ اور خطے کے دیگر اتحادیوں کے ساتھ تعاون کریں گے۔ گلف کو آپریشن کونسل کے وزرائے خارجہ نے ویڈیو میٹنگ کی۔ ایران کی جانب سے متحدہ عرب امارات، بحرین، سعودی عرب، عمان، قطر اور کویت پر کیے گئے میزائل اور ڈرون حملوں پر غور کیا گیا۔ بتایا گیا کہ خلیجی تعاون کونسل کے وزرائے خارجہ نے اس ویڈیو کانفرنس میں ایران کے حملوں کا جواب دینے کے آپشن پر غور کیا۔ بحرین کی قیادت میں ایک ہنگامی ویڈیو کانفرنس رکھی گئی تھی جس میں ان وزراء خارجہ نے اس بات پر زور دیا کہ جی سی سی کے تمام رکن ممالک اپنی خود مختاری اور قومی سلامتی کے تحفظ کے لیے جوابی کارروائی کا حق رکھتے ہیں۔ ہندوستان کے سابق سفارتکار پروفیسر سنجے بھٹاچاریہ نے کہا کہ ایران اور امریکہ کے درمیان موجودہ تنازع تبھی ختم ہو سکتا ہے جب ایران امریکی مفادات کو اتنا شدید نقصان پہنچائے کہ واشنگٹن کو حالات کے مطابق اپنی حکمت عملی میں توازن پیدا کرنا پڑے۔ انہوں نے خبردار کیا کہ بصورت دیگر یہ تنازع طویل جنگ کی صورت اختیار کر سکتا ہے۔ Only way this can end is if Iran were, in a very strange, ironical and contradictory manner, were to hit US interests very strongly where they can. And that's the unfortunate truth, but that's the only way that this can come to an end. Remember, this is not just happening today. There was a similar thing that happened last summer in June. And the only reason why it came to an end was because the Iranians were actually hitting some of the Israeli targets very, very strongly, causing widespread damage and destruction in some parts of Israel. And that led to چھتیس گڑھ کے مہاسمون ضلع میں 15 نکسلیوں نے ہتھیار ڈال دیے۔ ان کے سر پر مجموعی طور پر 77 لاکھ روپے کا انعام تھا۔ سرنڈر کرنے والوں میں تجربے کار لیڈر وکاس بھی شامل ہے۔ پولیس حکام کے مطابق اس پیش رفت کے بعد رائے پل سمبر پور پٹی میں نکسلی تحریک مکمل طور پر ختم ہو گئی ہے۔ تشدد کی راہ ترک کرنے والوں میں 9 خواتین بھی شامل ہیں اور یہ سبھی سی پی آئی بی ایم ڈویژن سے تعلق رکھتی تھی۔ یہ لوگ چھتیس گڑھ اور اڑیسہ کے سرحدی علاقوں میں سرگرم تھے۔ سبھی نکسلی مہاسمون ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر پر ہتھیار ڈالنے کے لیے پیش ہوئے، جہاں چھتیس گڑھ کے ایڈیشنل ڈی جی پی دیوک نند سنہا، آئی جی پی رینج سنبل پور ہمانشو لال اور آئی جی پی مشرا موجود تھے۔ کہ آج بڑگڑھ بولانگیر اور مہاسمون ڈویژن کے 15 سشستر ماؤوادیوں دوارا سماج کی مکھ دھارا میں جڑنے کے ادیش سے آج مہاسمون پولیس کے سمکش ان کے دوارا پنرواست کرنے کے لیے آگے آئے ہیں۔ اس میں پرمکھ روپ سے جو وکاس ہے اسٹیٹ کمیٹی ممبر ہے، ساتھ میں 2 ڈویژنل کمیٹی ممبر اور ان اے سی ایم اور پارٹی ممبر ہیں، جن کے اوپر کل 73 لاکھ کا انعام ہوتا ہے۔ اور جو اسٹیٹ کمیٹی وکاس آخر میں ایک بار ہیڈ لائنز۔ سرخیوں کو پیش کرنے میں تعاون کیا ہے ڈاکٹر آرتھو آئل کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر آرتھو کیپسولز ساتھ لینا نہ بھولیں۔ ایران کے سپریم لیڈر کی شہادت کے بعد ملک بھر میں احتجاج، چوکسی برتنے کا ریاستوں کو وزارت داخلہ نے دیا حکم۔ لکھنؤ میں شیعہ و سنی کمیونٹیز کی مشترکہ ریلی، ایران کے سپریم لیڈر کی موت پر بڑے پیمانے پر احتجاج۔ جو حملوں کی شدت کو ظاہر کرتی ہے، اس واقعے نے سرحدی کشیدگی میں اضافہ کر دیا اور خطے میں وسیع تر تنازع کے خدشات بڑھا دیے ہیں۔ وزیر اعظم مودی نے اسرائیل اور یو اے ای کے سربراہان سے ٹیلی فون پر کی بات، خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیے جانے کی اطلاع۔
ٹرمپ نے ایران پر حملے جاری رکھنے کی دی دھمکی، امریکی فوجیوں کی ہلاکت کی تصدیق، مزید جانی نقصان کا بھی ظاہر کیا خدشہ۔ ہیڈلائنز اردو میں اب تک کے لیے اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت، آداب۔